محمد بشیر ونذیر وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا عزیز من کل العظیم یا عزیز من کل العظیم یا عزیز من کل العظیم سمیع روشن سما روشن سے نور محمد جہاں روشن اللہ محمد چاریار حاجی راجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید تمامی آباد عقیدت احترام آپ کو مستنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پاک بارگاہ ہدیہ درود و سلام عرض کرو کوئی بندہ خاموش نہ رہے محبت نہ اچھی آواز نہ پڑھو السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ سر پڑھو سلام ماشاءاللہ تسی سارے بڑا سونا پڑھ دے پہ یقین اللہ تواڈے معاملات زندگی آسان فرمائے رات آ ویلا ہوئے کسی اور واسطے نہیں بیٹھا جاندا اس ویلے عاشق ویندا ہے اپنے پیارے نبی واسطے ویندا اللہ تواڈے عشق وچ برکت دے اینو پختگی عطا فرمائے تواڈے صدقے اللہ سانوں بھی محبوب کریم نے سچی محبت نصیب فرمائے لیکن میاں پیار کرن والے دا ایک اپنا انداز ہوندا جی اے چپ نہیں جے رہندے جتھے چار جی اکٹھے ہو جان چپ نہیں رہندے ادھر مصطفیٰ کریم دا نا آ جائے اوندا عشق پکا جی جی زبان تے درود و سلام آ جائے ہن انج ہر کوئی بندہ اپنے اپنے حصے دا مسکرا کے پڑھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے السلام شاہ جوں تو کرم کی عطا غوث ہے شاہ جوں تو کرم کی عطا غوث ہے شان محبوب نور خدا غوث ہے شان محبوب نور خدا غوث ہے یار والے پیر کا بکر ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ شاہ جوں تو کرم کی عطا غوث ہے شان محبوب نور خدا غوث ہے شان محبوب نور خدا غوث ہے تو حسینی بھی ہے اور حسینی بھی ہے وہ حسینی بھی ہے اور حسینی بھی ہے مرحبا مرحبا باقیا غوث ہے مرحبا مرحبا
کسی نے بڑے محبت والے انداز میں لکھا، اور میرا خیال ہے یقین ہے آپ نے سنا نہیں ہوگا، آج سن کے فقیر کے لیے دعا ضرور کر دینا۔ میرے پیارے نبی ہے نبی ہے شہ انبیاء، فضل رب سے شہ اولیاء غوث ہے، فضل رب سے شہ اولیاء غوث ہے، یعنی بابوں بے نور خدا غوث ہے، یعنی بابوں بے نور خدا غوث ہے۔ اور آج کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ علی انجینئر کا، ایسا اور ایسے ہزاروں فتنے ہمارے جوتے کی نوک پہ۔ سمجھاؤں گا، جب پڑھوں گا تو سمجھ آئے گی، مرشد والا بندہ اس سے میں مخاطب ہوں۔ کیا کریں گے زمانے کے فتنے میرا، کیا بگاڑے کہ زمانے کے فتنے میرا، کیوں سب میرے ہادیوں پیشوا غوث ہے، سب میرے ہادیوں پیشوا غوث ہے، سب میرے ہادیوں پیشوا غوث ہے، شان محبوب نور خدا غوث ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ سند ہو جائے۔ کیا بگاڑیں گے زمانے کے فتنے میرا، کیا بگاڑے کہ زمانے کے فتنے تیرا، کیوں سب تیرے ہادیوں پیشوا غوث ہے، سب تیرے ہادیوں پیشوا غوث ہے، شان محبوب نور خدا غوث ہے، شان محبوب نور خدا غوث ہے۔ باری تعالیٰ درود پاک محمود کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد، حضور غوث العظم آپ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین سامعین بالخصوص جمیع علماء کرام، نعت خانہ نشیر لسان، بانیان محفل، ہر بندے نو محبت نال، عقیدت نال، احترام نال، خلوص دے نال السلام علیکم۔ اللہ تعالی عزت ہمیشہ اچھی رکھے، جیویں تسی محبت سجائی، اللہ تعالی عمل بھی انجی چمک دے دمک دے رکھے۔ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اور آپ کی ہر نسبت دی محبت اللہ سانو عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں جناب محترم محمد مقصود صاحب دا، صدام حسین صاحب دا، اختر علی صاحب دا، شوکت بھائی دا، دیگر جنہاں نے ہمیشہ یاد کر رہے ہیں ساڈی محبت اللہ سانو اس طرح برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی تواڈے پینا فلیکس دے حساب دے نال اسی آئے میاں کہ سانو تسی حکم کردے سی ڈیگرے بھی آ جانا سی، پر اے بھی جے علماء دا نام لکھا ہوئے تے انہاں دی واری نہ ہوئے بڑی وڈی زیادتی ہوندی ہے، او تے پھر بعد وچ ناراض بھی ہو جاندے نے نا، تے اللہ نہ کرے کسی نہ بندے دا مولوی ناراض ہو جائے۔ انہیں کلمہ پڑھنا ہے، انہیں کلمہ پڑھانا ہے، انہیں جنازہ پڑھنا ہے، انہیں جنازہ پڑھانا ہے۔ اللہ جان سلامت چہرے دیکھ لو ہے سلامت اور آباد و خوشحال رکھا۔ آمین اللہم آمین۔ توجہ ہے سارے آنے کوئی گل نہیں، 11:15 ہو گئے نے، کئی راتاں ننگیاں نے معاملات دنیا ہے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ سلام، یہ تھوڑیاں محبتاں نے
اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں تو میاں ہمیشہ یاد رکھنا ایک گل اپنا مزاج ہو رہا اپنا علماء والا خطباء والا یہ بڑے لوگ والا نہیں اپنا ماڑے جے بندے ہیں اپنا ایک مزاج ہے کہ جی محفل ہے نا تانوں نہ سدیا ہے سانو میزبان سدیا ہے تانوں کنے سدیا جی دی محفل پاک کی جے غوث پاک دی محفل تے انہاں سدیا ہے جے نبی پاک دی محفل تے انہاں سدیا ہے جے سدے راضی ہو جانا تے جنہاں سدیا ہوندا ہے وہ آپے راضی ہو جاندے ہوندے اللہ تہاڈی عزت ہمیشہ اونچیاں رکھے آمین. آبا جی وقت تانوں میرا صافے دا رنگ ویس کوٹ دا ٹوپی دا تے کلام تے آیت مبارکہ تو سمجھ تے آ گئی ہونی ہے. اج گل ہوئے گی حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی جڑی ماں جس بندے دی ماں نے زندگی کدی 11ویں دی کھیر پکا کے آکھیا نا پیا غوث پاک دے نام دیا پترا کھا او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامتی تے برکت عطا فرمائے آمین. آج یہ جو نئی نسل ہے نیو جنریشن ہے اس کے سامنے گر ذکر نہ غوث پاک کا کیا گیا کل یہ کہیں گے یہ قوم تھے. ہمارے آئمہ مساجد ہمارے خطباء اس لیے بہت پیچھے ملت کو لے گئے. میاں جس کا دن آئے اعلان اس کی نوکری پیش کر تیرا تعلق اس اہل سنت سے ہے جسے اللہ کی ذات نے ہر عزت کا تاج عطا فرمایا ہوا. اسینہ کے پنڈ گیا کہ اللہ استاد جی پاڑی نظر کر رہے ہیں قاری صاحب علامہ صاحب جتنے بیٹھے ہو تقریر ہوئی بندیاں سنی انہاں میرے سے دعا چا کیتی میں انہاں تے راضی ہو میرے تے راضی تو میں کہا جی ختم پڑھیے قاری صاحب آندے نہیں جی سلام پڑھیے میں کہا جی ختم پڑھیے اندے سلام پڑھیے میں قاری صاحب میں کہتے ہوں جی خیر لنگر کوئی نہیں اندر جی ہے وہ گھر جا کے پڑھا گے میں کہ اتنے ہی پڑھنا آکھ لگا جی کیوں میں کہا نکے نکے بال بیٹھے نے کالے نوجوان ہونے انہاں مولوی صاحب تہاڈی اقتدار وچ جوان ہونا انہاں آکھیا کہ نا ساڈی تے مسیت ختم کو نہیں سجے ہوندا قبلہ کر یہی بات ہے نا یہی لوگ کہیں گے نا میاں جو کچھ ہے سنی کا اسی محفل میں ہے. ہم سلام پڑھتے ہیں تو بچوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تذکار کرتے ہیں تو اہل سنت کے بچوں کو ملا کے کرتے ہیں. اس لیے آج ہم ہیں کہ کل ہوں گے. آج ہم دین اہل سنت میں پہرا دیتے ہیں کہ کل کو پہرے دار بڑھ کے سامنے آئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. وہ جو ہے اس آسے میاں جی رات دن ہوئے نا انہوں اسلام راجی کے پیش کریا کرو اللہ برکت عطا فرمائے. آؤ اسیونہ کے ہمیشہ کرام کا سنیں او ڈبی بیڑی تار چھڑی تاری یہ شک کوئی نہیں سبحان اللہ. میں سنان نہیں لگا ویسے تھوڑی سبحان اللہ واسے رکھے کوئی وجہ ہے. ہاں جی سنیے ہم نے ہمیشہ ایسے لوگوں کی کرامات سنا کے اہل سنت کے لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے بھئی کرامت نال ولی ہوندا ہے شک دے کوئی نہیں. اللہ ولی میں طاقت دیندا ہے کرامت دی لیکن ولی ہونا واسطے جڑیاں منازل جو بلا کی سبحان اللہ او منزلاں بھی کیڑیاں نے سب تو پہلے علم پھر عمل. اے دو چیزاں جس لے اخلاص سے سیرے دے نال سجن علم بھی ہوئے عمل بھی ہوئے تو جو میرے قبلہ علم بھی ہوئے عمل بھی ہوئے تو اخلاص کا سیرہ سج جاوے اللہ اس مدن اپنا ولی کر لیندہ ہوتا ہے. یہ بندہ آتھی اور رکھے کری اور رکھے بندہ کدی ولی ہوندہ بغیر علموں کدی بندہ ولی ہوندہ بغیر عملوں کدی بندہ ولی ہوندہ نہیں. یاد رکھنا آؤ غوث اعظم سرکار دی میں تقریر سوکھی کرتا ہوں تمہیں پتا ہے ابتدا تھوڑی جی مشکل ہوندی ہے. میں انہاں مصریاں چنی کہ زمین تو 4 اٹھا لائیں گے چک لیا کام بنیاد بن کے آوے پتہ لگے کوٹھی بن دی بھی اچھی ساری بول رہے کوئی سبحان اللہ. عقیدے کی کوٹھی بنانا تو سوکھا کام نہیں ہے. ہاں کوئی نہ کوئی بات شروع کرو تو بات کو پانی دے کے جاؤ توجہ کریا جی احباب دی وقار توجہ کرنا. اج اسی اس غوث پاک نو عبد القادر جیلانی نو سلام کرنے ہیں جنہاں دے علم دے میدان چاہو انہاں دے شورا ہے انہاں دے نام نے انہاں دے چرچے نے انہاں دے نعرے نے اسی کمال دے میدان چاہو تم عبد القادر جیلانی سب تو اگے اسی عمل دے میدان چاہو تم عبد القادر جیلانی سب تو اگے کچھ عطا کرن دے معاملے چاہو عبد القادر جیلانی سب تو انہوں نے عبد القادر جیلانی آکھا جاندہ ہے جنہوں اسی عام اور قیام غوث پاک کرنے ہیں 11ویں آڑا بولو سارے 11ویں آڑا
پیر آنے آؤ آج انہوں نے سلام کریے اے رنگ انہوں نے روضہ پاک دا ہے میں الحمدللہ میں حاضری دا شرف ملیا ہویا توجہ کرنا غوث پاک دے علمی مقام و مرتبہ پہلے بیان کریے جے تسی جاؤ نا میاں قرآن سمجھانا ہے چینہ نو مفسر رکھیا جاندہ ہے جو اپنی زبان دے وچ اپنے لوگوں نو قرآن دی ترجمانی کر کے دستے نے حدیث پاک دی روشنی لے کے آیات دی روشنی لے کے سوکھا کر کے بندیاں تک پہنچاندے نے قرآن انہاں نو مفسر رکھیا جاندہ ہے تے جڑے مصطفیٰ دی حدیث پاک بیان کر کے انہی صحیح سند نال اسناد نال لیا کے لوگاں تک پہنچاندے نے انہوں محدث آکھیا جاندہ ہے مصطفیٰ دی سیرت بیان کر کے سارے معاملات زندگی سرکار دو عالم پیش کرتا ہے وہ سیرت نگار ہوندہ ہے توجہ ہے یا تاریخ دے حوالے نال اسلام دی خدمت کرے انہوں تاریخ نگار رکھیا جاندہ ہے توجہ ہے ربار علیہ تمام مصحف دے نال مناظرہ کر کے دین دا چنڈا اچھا کرے انہوں مناظرہ رکھیا جاندہ ہے بولے کرے سبحان اللہ انہاں جڑے گھر مرضی ٹر جاؤ محدثاں کول ٹر جاؤ مفسراں کول ٹر جاؤ سیرت نگاراں کول ٹر جاؤ مناظرہ کول ٹر جاؤ تاریخ داناں کول ٹر کسے کول ٹر جاؤ جا کے پوچھو عبد القادر جیلانی دا تیرے نزدیک مقام کی ہے اور جنوں پوچھو گے نا ان جاتبان کیا کہے گا پاویں مفسر ہوئے پاویں محدث ہوئے پاویں تاریخ نگار ہوئے پاویں سیرت نگار ہوئے پاویں مناظر ہوئے پاویں کسے بھی علم دا بہت بڑا ہوئے پوچھو عبد القادر جیلانی وہ دا مقام و مرتبہ تواڈے نزدیک کی ہے آندنے ہو دی شمع پڑے کہ سانو راہ نظر ہوتا ہوتا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی بندہ اس گل پریشانی نہ لے آج بڑے پھسے ہیں انشاءاللہ کام سب کا ہو جائے گا تواڈی کر سبحان اللہ دی ذات چاہیے اللہ سلام کی فرمائے میاں مجھے آسان تقریر آتی ہے شاید آپ نے کبھی سنی ہو مجھے شعر بھی آتے ہیں مجھے واقعات بھی آتے ہیں مجھے آپ کو ہنسانا بھی آتا ہے آپ کو رلانا بھی آتا ہے اللہ نے مرشد کی نگاہ سے سارا کچھ دیا ہے ماں کی دعا سے سارا کچھ دیا ہے ملاقات ہو اتنے بڑے بندے کا دن ہو اور اس کا ذکر ہی نہ ہو یہ کیا بات ہوئی بھائی یہ تو کوئی بات یہ نا انصافی اپنے منصب کے ساتھ جس منصب نے تجھے عزت دی ہے نا کہ لوگ بیٹھ کے سن اس کے ساتھ نہ انصافی ہے میاں جس کا دن آئے خدا کی قسم ایسے چلتے چلتے ابو بکر کا دن آ جائے ہم اس کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں فاروق اعظم کی باری آ جائے ہم اس کا جھنڈا اونچا کرنا شروع کر دیتے ہیں عثمان ذوالنورین کی باری آ جائے اس کے نوروں کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مولا علی کی باری آ جائے ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر کی صدائیں لگانے نعرہ رسالت اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا دی سیدھے کول ٹر جو عبد القادر جیلانی نے اپنا امام مندا ہے اپنا امام مندا ہے اپنا بولو سارے اپنا امام مندا ہے توجہ کرنا ایک بہت بڑے مفسر گزرے نے تاریخی بڑا انہاں دا نام تے مقام تے مرتبہ تے کر دے نام انہاں دا امام ابن جوزی انہاں دے نام تو مشہور نے آپ نے بڑی ساری تفسیر دی دنیا کی خدمت کیتی ہے توجہ کرنا آپ دا ایک ولی آ کے آکھن لگا تساں بھی قرآن بڑا سونا پڑھاندے ہو پر اے نال جا کر کے ایک تے شہر بغداد اوتھے عبد القادر نام دا بندہ ہے پر اون دی کیا بات اون دی وہ انج سوکھا جا کر کے پڑھاندا سکھاندا جنا کہ بندہ حیران ہو جاندا یقین کرو ساڈے ورگے بندے پڑھ کے سن کے آ کے چنگے بھلے مولوی بن جاندے نے پر اون دی کیا بات ہے یہ ہن کسی عالم دین نو آکھے جائے مولانا صاحب تسی بڑے چنگے پر انہاں دی کیا بات ہے یا تو مولوی صاحب لڑ پین گے تے یا آکھیں گے مولوی نواں لگو توجہ ہے وہ ایک دا معاملہ تو بن کے رہے گا اللہ اکبر کبیرہ جس جناب جوزی پاک نے سنیا نا دکھ لگے یار پڑھانے تے اسی نہیں ہیں انہیں کہا کہ حضور تسی بڑا چنگا پڑھاندے ہو ماڑا نہیں پڑھاندے پر ان دی کیا بات ہے ایک دن سن دو دن سن تین دن سن چار دن سن کے کان پک گئے ہیں پنجابی والے بندے ہیں نا ذرا کان پک گئے نا اکھ لگے چلیے نا میں ویکھ کے آواں ذرا توجہ ہے انہیں کہا جاؤ میں تب گیا نہ ہو تسی پڑھاندے ہو تہاڈا اپنا انداز ہے تھوڑے اپنے طلباء نے تلامذ نے بے بات دنیا تھوڑے کو فیض لے گئی ہے اور انہاں دی کیا بات کیا ذرا چلیے آکھ لگے چلو ٹھیک ہے طالب علماں چھٹی بھئی اج اسی چلے ہیں کسے کام استاد جی کتھے اے بات دساں گے کتھے چلے اسی چلے ہیں کام تانوں چھٹی
صافہ مبارک اٹھایا، ماما شریف سیدھا کیتا، جبہ مبارک پایا. تیری بات اتنا بڑا بندہ سیرت دے وچ دی تفسیر وچ بہت مقام مرتبہ ہے. نال دے شخص لے کے عباس شخص دا نام ہے. سوکھا جا کر کے دس گیا سی نا بیٹھے رہو گے تقریر سوکھی ہو جائے گی. عباس نام ہے، چودھری پاک نال ٹرے نے، غوث پاک دا مجمع لگا ہے، ہزاراں لوگ بیٹھے نے، غوث پاک دی بڑیاں کرامتاں نے. کائنات والو یاد رکھنا، جس ہستی سے کرامت تواتر سے ثابت ہے اور جس کی کرامتیں حد سے اوپر گزر گئی ہیں، اسے عبد القادر جیلانی کہا جاتا. ایک ادھی کرامت کا مالک نہیں میرا غوث، یاد رکھنا. میرا غوث ایک ادھی کرامت کا مالک بولو سارے، ایک ادھی کرامت کا مالک نہیں. یہ ہماری بات نہیں ہے. وہ لوگ جو آج ولیوں کے ساتھ انتہا کی دشمنی رکھنے والے ہیں، ان کے بڑے جناب تیمیہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی نے ولی دیکھنا ہو اور کرامات دیکھنی ہو تو عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ہے. توجہ کرے آجی اکھڑ لگی، آؤ چلیے انہوں نے دربار، غوث پاک دربار لگا ہے، ہزاراں لوگ بیٹھے نے. میرے غوث کی بھی کرامت ہے. 10,000 بندہ ہوئے، اسی 250 بندہ بیٹھے ہیں، 150 بیٹھے ہیں، تو بڑا سارا مجمع ہے. سانو سون دی لوڑ ہے، آواز آوے تاکہ تہاڈے تک کپڑے. آپ دی مجلس وچ ہزاراں لوگ ہوندے نے، جویں پہلے بندے نو آواز ہوندی ہے اوویں آخری بندے نو بھی آواز ہوندی ہے. وجہ ہے 60-70 ہزار لوگوں کا مجمع سامنے بیٹھ کے سنتا اور دین کی برکت حاصل کرتا اور دین سیکھتا. انہیں بندے تے سارے ہی عربی. توجہ کرے آج، آپ عربی نہیں سن، آپ اجمی سن. کی سن؟ آپ فارسی بولن والے سن، عربی بولن والے بولو سارے عربی بولن والے نہیں. جس لیے آپ نے دین کا علم سارا سیکھ لیا، قرآن حدیث منطق فلسفہ تمام چیزیں سیکھ کے اپنے آپ کو مزین روشن کر لیا. اس لیے جس لیے ایک عالم دین سیکھ جاوے نا، وہ سیمی ہوندا ہے دین اگاں اپڑاوے. اگاں اپڑان واسطے دو چیزاں نے، یا بندہ استاد دی نشست تے بیٹھے یا واعظ اور خطیب بن کے لوگوں کو تبلیغ کرے. اے دو شکلاں باہر شکلاں نے، چھوٹیاں چھوٹیاں اور بھی ہون گیاں، لکھن والیاں تصنیف والیاں. لیکن ہر بندہ پڑھیا تو نہیں، ہر بندہ کتاب پڑھ سکتا ہے نہیں. لیکن بول کے بیان کرنا سب سے بڑی گل ہوندی بھی پڑھیا بھی سن لے تے ان پڑھ بھی سن لے. جس لے بندہ دین سیکھ جاوے نا، اس لے بندے دے ذمہ ہوندا بھی میاں ہن دین اگاں پڑھاؤ. لیکن کیویں پڑھان؟ جتھے آپ موجود نے بغداد سارے عربی نے، آپ اجمی نے. دل وچ خیال ہے کہ ہن کی بنے گا؟ جگہ نہ پڑھاواں تے سکون نہیں ہوندا. سبحان اللہ. جے گھر پہ رہواں تے سکون ہے. سنگی ساتھی سارے عربی نے. یہ پتہ کتنا کو فرق ہے؟ توجہ کرنا. تواڈے جو بندہ کسی چنگے سیانے نوں لے جا کے آپ پشاور چلیے، پٹھانا نوں تو پنجابی تبلیغ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ہے بندہ ایسے حالت واپس آ جائے گا. انہاں ہون دینا ہی نہیں. یہ انہاں نوں انہاں دی زبان تبلیغ کرنی پڑے. توجہ ہے. پٹھان آ جائے ساڈے بھی پنجابی بول سکتا ہے، وہ سانو آ کے تبلیغ کر لوے دا نہیں کر سکتا نا. یہ بالکل جو نا جڑی تبلیغ سے نوجوان نکلدے نے نا، میں انہاں دی جماعت نوں گزارش کراں گا جس علاقے وچ بھیجنا ہوے اسی زبان دا بندہ کلیا کرو. وہ ساڈے پٹھان گل چھڑدے نے، ادھر پنجابی گل چھڑدے نے، او اوتھے بھکھے مردے نے، آ ایتھے بھکھے مردے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے سبحان اللہ جندی ہے بولے گا سبحان اللہ. میاں جس زبان کا جس لغت کا علاقہ ہو وہی زبان بولی جا سکتی ہے، اسی میں سمجھایا جا سکتا ہے، اسی میں بلایا جا سکتا ہے، اسی میں کچھ دیا جا سکتا ہے، اسی میں کچھ لیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہاں کی زبان اور یہاں کی اسی زبان میں گفتگو کرو اور لوگ آپ سے سن کے متاثر ہوں اور آپ اپنا پیغام حق پہنچا سکو. ایسا ممکن ہے؟ اور آپ اجمی نے سارے سامنے عربی نے سکھانا بھی ہے، کیتا کی جاوے. وہ جس لئے بھی اوکھا ویلا ہوندا ہے نا، ولیاں دا تے ولیاں دے نوکراں دا ایکو طریقے کار ہے. اوکھا ویلا آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے کہ اسی منہ مدینے پاک کر لیندے ہوندے ہیں. جی ساری بولو سبحان اللہ. اس لیے آپ نے وقت آیا نا بھی آپ دل کرے میں بیان کرا، لوگ اپنے قبلہ پڑھے ہو ہن سکھاؤ، پڑھے ہو ہن سکھاؤ. عام بندہ پڑھیا ہوئے نہ سکھائے ہوتا اور معاملہ ہے. وہ سید آل نبی اولاد علی پڑھیا ہوئے تے نہ سکھائے ہوتا. نانے دا دین نہیں سکھانا تے کی سکھانا ہے؟ جس نے اوکھا ویلا آوے اس نے بلا کی ہوندا ہے اسی مدینے والے سارے بولو مدینے والے اس محبوب نو یاد کر کے ارضی نہ کی کیتی. اگر غوط ہوئے تو بولو ذرا سبحان اللہ. یہ میں نہیں یار سارے لڑکے بولو سبحان اللہ. سناواں کی
مدرداتی کہانی یا رسول اللہ کہانی یا رسول اللہ سناواتی مدرداتی کہانی یا رسول اللہ کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ رسول اللہ کچھ مہربانی یا حوصلہ کو پیار کر دے جس نے سارا دین سکھایا ہے بڑے نازے میں دنیا والے کو سکھانا ہر کیویں سکھانا میں اجمیاں یہ ساری عربی نے پتہ لگے نا لغت آوے نا پھر کیویں سکھانا مدینے والے منہ کر کے سونے نو ہارا پا کے عرضی کرتے نے سونے مدد کرے جا مدد کر جا یاد رکھو جے وہ پاوے ولی ہو پاوے ولیاں دا نوکر ہوے جس لیے وہ پاوے لائے جائے اسی مدینے والے نو یاد کر دے بولو سبحان اللہ اللہ تو سنائے ڈبے نے ویسے سانوں رات آ رہا ہے شکر ہے چل پہ جی میں اللہ کرے ڈبا چلے اللہ کرے دوسری بھی چل پہنچ بولو سبحان اللہ وجہ ہے بہت آ کے عرضی کر کے مسئلے دے بیٹھے رات کا ویلا ہے اوکھا ویلا ہے کیویں کر کے لوگوں کو پڑھاواں سناواں سمجھاواں سکھاواں کہ نہ سکھاواں تے عزت نہیں رہندی مجرم دین جو سکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ شاید بڑی پیاری ایک نقشہ ادھا پڑھا گا ادھا نہیں پڑھا گا پر ادھا پوری لفظ دے گا اور پچھلے جنے بولو سبحان اللہ رازہ ویلہ دردی بارگاہ مصطفیٰ بچے سونے مہربانی ذرا ہے خدا دے واسطے کچھ مہربانی خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ اے جس نے وقت آیا آپ جو کفیت ہے شاید بڑا پہلے گزر رہی ہے رات مسلسل گزر رہی ہے رات مسلسل حاصل میں بھی جا تو گزر رہی ہے رات مسلسل حاصل میں بھی جا تو سونیا آجا سونیا پچھلے بولو سونیا جڑے راہ پہ اڑی کتنے بندے بولو سونیا آجا اللہ اکبر کبیرہ اللہ سلام کی عطا فرمائے اندنے کہ میں عرضی کر کے ہڑا پا کے میں دل اطمینان لے کے بیٹھ گیا ہن عرضی کیتی تو سائیں جانا وجہ ہے ایک نا پنجابی دی مثال ہے سائیں جانا تے بلائیں جانا سنی جے کدی اللہ سلام کی عطا فرمائے کہنے کہ ہن پریشانیاں بلائیں سے مراد ہے پریشانی وہ جو پریشانی ہے میرے محبوب جانے اور وہ پریشانی جانے ہم نے تو عرضی آپ کی پاک بارگاہ میں کر دی جناب غوث اعظم بیان کرتے ہیں رات دوتے دا ویلا ہویا تے میں اللہ دا ذکر کر دیا آؤں گا
تے میں کیویں نہ بھی بڑا پیارا نور چمکدا پیا ہر پاسے نور ہی نور ہے اک لگے میرا دل بڑا باغ باغ ہویا میں کہ خیر ہوئی اتنے کون ہوئے اتنا خوبصورت جہان کو ہو نہیں سکتا آندے میں دوڑ کے تے سامنے کیویں نہ میرے پاک محمد دی ذات بیٹھے ہوئے کون بیٹھے نے پاک نبی دی ذات بیٹھے نے اک لگے میں کول گیا میں جا کے سرکار دو عالم نے قدم چومے مصافحہ کیتا تے چومے تے میرے آقا مسکرا کے اندر نے عبد القادر پتر اکھ لگی اتنا جملہ محبوب نے آکھا کہ میں نے اطمینان ہو گیا پہلی سند یہ مل گئی بھی میں سید نبی دا پتر اچھی ساری بولو سبحان اللہ پہلی سند میں یہ ملی تھی میرا دل بات گیا میں کہا ہون کام بن گیا ہون کام بن گیا اکھ لگے میں سرکار کو گیا تو میں جا کے دوبارہ عرض کی تھی کہ میں سنیا تھوڑی نگاہ دے نال دین سارا سیکھ لیا ہن سکھاواں کیویں میری ماں آکھیا سی پڑھنا بھی تے پڑھانا بھی تسی آپ فرماندے ہو کہ قرآن سب سے بہتر پڑھے چھوڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھائے سب تو چنگا بندہ وہ سنے ہونے چھوٹا کر کے کی کریے میرے آقا علیہ السلام نے پاک بار گئے جب اسم آدم حضور عبد القادر جیلانی عرضی کر دینے بابو مسکرا کے اندر سنے جو نسی آ گیا پھر پریشان نہیں گھال دی نیڑے اندر میں کوڑا حضر ہے سرکار میں اپنا منہ کھولو میں اپنا منہ کھولیا پاک نبی دی پاک زبان جو سرکار نے پاک منہ چو 7 مرتبہ اپنا لباب مبارک میرے منہ چ گرایا ہے کنی باری بولو سارے کنی باری جی تسے زندگی کے لیے سبحان اللہ آتی نہ تے ہونے ویلا آ گیا کھندا پتہ ہے کیڑا لواب دہن مبارک آپ نو 7 باری عطا کیتا ہے وہ لواب کسی کنویں چ گر جائے نا ایک باری قیامت تک میٹھا ہو جائے نبی سیدنا ابو بکر صدیق بندے بیٹھے کاری سامنے اللہ پاک انہوں سے تندرستی عطا فرمائے اللہ برکت سامنے میں کو نہیں جان دیندا ایتھے تسی دھیان رکھو وہ تے میرا پارا ہے تہاڈا پارا ہے وہ جو کرے وہ جو کرے اللہ سلام کی عطا فرمائے آمین اللہم آمین احباب دی وقار 7 باری عطا کیتا میرے پاک نبی نے لباب جناب عبد القادر جیلانی پیر 11ویں والے نے 7 باری عطا کیتا کس واسطے اللہ تیری زبان برکت دے اللہ کلام وچ برکت دے اللہ خطاب وچ برکت دے سبحان اللہ کتنی باری عطا کیتا بھی 7 باری اکل کہ میں سرکار دو عالم پیچھے ہٹیا تے میں اگلے پاس میں کہتے مولا علی بھی کھلوتے ہو علی دا نوکر بولے سبحان اللہ اکھلا میں تھوڑا سائڈ تے ویکھے مولا علی پتر میں نس کے گیا میں کہ واجب سرکار تشریف لے دادا جی تم تشریف لے کے آئے ہو میں کہ میں ساری گل دسی میں کہ پاک نبی 7 باری لباب عطا کر کے گئے نے تے نبی عطا کرے تے تساں بھی عطا کرو نا اکل کہ ٹھیک ہے پتر منہ کھول میں منہ کھولے آپ نے 6 باری کتنی باری سارے بولے کتنی باری 6 باری آپ نے عطا کی طرف پیچھے ہٹ گئے میں کہ دادا جی اتنا تو نہیں پاک نبی 7 باری عطا کر کے گئے نے اور تسی 6 باری توجہ ہے سارے تقریر سن لینا ہوندے اے ہونے سمجھ آنی بھی تسی سن دے ہوندے ہو جناب غوث اعظم بیان کر دے اس نے تقریر دی میں اپنی عرضی پیش کی آقا جی دین پڑھ لیا سکھ لیا سکھانے واسطے پاور آف اسپیچ چاہیے کلام چاہیے رسوائی طاقت چاہیے الفاظ ذخیرہ چاہیے سرکار ہونے دے رہے پریشانی کیڑی گلی ہے وہ سرا منہ کھولے گا میں منہ کھولیا سرکار دی بات ہے 7 مرتبہ لباب عطا کیتا پھر مولا علی کو گیا پھر اپنے سارا قصہ بیان کیتا آپ نے منہ کھولے گا میں منہ کھولیا آپ نے 6 باری عطا کیتا میں ہاتھ مار گردی کیتی ہے میرے پاک نبی نے 7 باری لباب عطا کیتا وہ تسی 6 باری عطا کیتا ایک باری اور عطا کرو مولا علی کہہ گئے میرا کیتا پختہ کر گئے آخر جس وقت آپ سے مرضی چلا جائے پر آخر دی برابری نہیں کری دی ہو توجہ ہے مولا علی اندر نوکر جتھے مرضی پڑ جائے مالکانی برابری سارے بولو مالکانی برابری عقیدے دی گل جے تے وڈی گل جے مالکانی برابری وہ نوکر ہی کڑا مالک دی برابری کردا پھرے سبحان اللہ
سوشل میڈیا یوز کرنے والے ذرا متوجہ ہو، مفتی طارق مسعود نے علم بیان کرنے کے لیے نبی کے علم کے جو الفاظ استعمال کیے نہیں پتا تو گل چھیڑ دے ہی نہیں. میں تمہیں سناواں ایک گل، یہ بندے گل کا پتا ہوتا سمجھا نہیں نہ سر سورا لگتا یہاں نال ہی ہوتا ہے. توجہ کریا جی، ایک بندہ بھوکا مردا سبحان اللہ، انہیں صلاح آئی جو ہاں کی کرا، انہیں آخیا محرم آ کر انہیں آخیا سوز پڑھنے کالا سر تے لمبی ٹوپی رکھنی ہاتھی کوئی شہ پڑھ کے جاواں گے، شاید کوئی مجلس آسر ساتھی لگے. وہ انجی نکلیا نصیب وہ جا گیا، کوئی لمبڑدار ہے. انہیں کہا یار تو ذاکر ہے. انہیں کہا جی جی ذاکر. انہیں کہا سانو مجلس تے پڑھا. انہیں کہا پڑھانے ہیں. انہیں کہا پورے 10 دن پڑھانے. انہیں کہا جی جی میں حاضر ہوں. موبائل بند میں چاش نہیں آنی چل پوری سوڑ کی توجہ کرے میں حاضر ہوں. انہیں کہا پیسے، انہیں کہا 50,000 روپیہ پہلے لاگو. انہیں کہا لے اور وہ ذاکر لبدا کو نہیں. اللہ 50,000 پڑھتے آ جا. پہلا دن گیا اتنے بیٹھا جا کے ممبر تے سارے لوگ کٹھے بھی نماز ذاکر آیا. انہیں کہا انجی، انہیں کہا میں پوچھنا ہی چاہنا وہ جو یزید اور جناب حسین پاک کے درمیان ہویا تو انہوں پتہ ہے؟ انہیں کہا جی پتہ ہے. انہیں کہا جی پتہ ہے تو میں تو انہوں کی دسنا جو ہے ان کر کر کے انہوں مجمع سارا سچے بندہ سانو دال آ گیا. چلو کر لو صحیح. انہیں صلاح کر لی اور آیا. انہیں کہا ہاں جی او اگلا دن آنا کہ جو حسین پاک کے بعد وقت یزید کے درمیان ہے تو انہوں پتہ ہے؟ وہ آنکھ لگے جی سانو کو نہیں پتا. آنکھ لگے جی 1400 سال ہو گئے سنتے آ رہے نہیں پتہ لگا. میرے تو سیاں بہت پتہ لگ گیا. پھر ٹر گیا. انہیں کہ ہوں بھی انہیں صلاح کر لی. انہیں کہا کل جان دینا کل آ گیا. کہ ہاں جی جو حسین پاک کے درمیان تھے اس وقت کے درمیان ہویا پتہ ہے؟ ادھیا آخیا پتہ ہے، ادھیا آخیا نہیں پتا. انہیں کہ میں کی دساں تسی انہاں کو پوچھ لو یہ تانوں دس لیں. اچھا جی تانوں نہیں پتا تو چپ کر جانے ہیں. جی سمجھ ہے جی مڑ گل سیدھے پاسے لے کے پڑھنے. میں کیا توجہ کرے جی اپنا علم جنہ بھی ہوئے بھلا اپنے نبی دے علم دے برابر کر کے بھائی دے. نوکر ہوئے تو مالکانی برابری. سارے بولنا نوکر ہوئے تو مالکانی برابری. اور یہ اللہ نے عزت یاد رکھنا، سنی یاد رکھنا. اللہ نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ اتنی محبت اگر عطا کی ہے نا اس سنی کو جو ولیوں کا نوکر ہے فقط اس کو عطا فرما رکھی ہے. ورنہ ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی دائچے میں اپنے کسی نہ کسی پیمانے میں مقام مصطفیٰ کو گننا تولنا اور پڑھنا چاہتا ہے. لوگوں یاد رکھنا جو سمجھ میں نہ آئے وہ یا خدا کی ذات ہوتی ہے یا خدا جسے اتنا بڑا بنا دے پھر مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے. مولا دیا دینے پتر نوکر جیڑا مرضی بڑا ہو جائے آقا دی برابری. سارے بولو آقا دی برابری نہیں کری ہوندی. حضور 7 واری عطا کیا میں نوکر ہوں، میں 6 واری عطا کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے لباب پاک ملیا نبی پاک دا تے علی پاک دا. سبحان اللہ. حاجت کی سی یا اللہ پاور آف سپیچ عطا کر. الفاظ نو لائبریری پوری عطا کر دے. عربی دان نے جڑے بھی ہون مینوں انج دی عطا کرے وینڈے رہ جان. مینوں اندازہ خطابت عطا کر. میں اجمیہ میرا مجمع عربی ہے، میں عربی بولنا اے واہ واہ کردے رہ جان. پچھلے بولنا سبحان اللہ. اے حاجتہ لے کے سرکار کو لباب لیا. محبوب ہے ساجدہ سے لباب دے جان تے بھلا او افضل قادر دا مجمع نکاح ہو سکتا ہے؟ میاں ہفتے جمعے والے دن آپ دا خطاب، اتوار نو آپ دا خطاب، سوار نو آپ دا خطاب، بدھ نو آپ دا خطاب، پھر جمعے نو آپ دا خطاب. بندے کنے 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 ملکاں تو کئی قافلے ہونے. اسی عبد القادر جیلانی کو قرآن سکھن جاندے پئے ہاں. اسی عبد القادر جیلانی کو قرآن سنن جاندے پئے ہاں. اسی عبد القادر جیلانی کو مصطفیٰ دی حدیث سنن جاندے پئے ہاں. اسی عبد القادر جیلانی کو جا کے تاریخ دے اوراق پڑھنا چاہتے ہیں. ہر قسم دا ہر سوچ ہر فکر دا بندہ عبد القادر جیلانی کے سامنے این دو زانو ہو کے بیٹھا ہے. تسی پڑھی جاؤ اسی اے انہاں دے دربار دا عالم ہے. وجہ ہے میں ابن جوزی دی گل شروع کیتی سی. یاد او ایک مفسر دی گل شروع کیتی سی. اپنے دوست عباس نوں لے کے آئے. او پیچھے تھاں بڑی آ کے بیٹھ گئے. ادھر ایک کاری صاحب قرآن گئے پڑھی آیت مکمل ہوئی. انہیں صدق اللہ العظیم پڑھ کے عبد القادر جیلانی صاحب اس آیت کے مطابق گفتگو شروع کر دیتی. پورا ترجمہ کرنا شروع کر دیتا. یہ کتاب ترجمہ کرنا تفسیر کرنی سوکھا کر کے سمجھانا شروع کر دیتا. پہلا ترجمہ کیتا نا عباس پوچھتا ابن جوزی نوں تینوں آندا ہے؟ ہاں آندا ہے.
آپ نے دوسرا اس سے آیت کا ترجمہ کیتا ہوندا ہے میں پڑھا ہے تیسرا کیتا ہوندا ہے جی آخیا نہ میں ہوندا ہے انہی گل کردے سو لو جی جس لئے 11 ہویا نا 11 ترجمے مختلف طرق دے نال اسالیب دے نال مختلف حوالے دے نال جس نے پیش کر کے سمجھا کے لغت دے والے نال 11 ہوئے نا عبد القادر جیلانی انجا کو کھا کے مسکرا کے مجمع تے نظر پائی ہزاراں تو پیچھے ابن جوزی بیٹھا ہے اپنے بیلی عباس دے نال لوگوں نے قرآن بھی پڑھاندا ہے تے غوث پاک بھی قرآن پڑھاندے نے لو 11 کنیاں ہو گیا سارے بولو کنیاں 11 ترجمے ایک قید کر کے آنکھ لگا ہاں ہوندا رٹ لائی ابن جوزی نے آپ مسکرا کے مجمع میں ویکھ کے نا آپ نے کہا وہ اگے چلیے آپ نے 11 تو پورے 12 نادا پوچھدا ہوندا ہے نہیں ہوندا 13 ہوندا ہے نہیں 14 15 16 17 کردیاں 40 دی تعداد پہنچی سبحان اللہ اچھی ساری سبحان اللہ بھائی جس نے کو صلاح نے اسائے مبارکہ دی تشریح کرنا شروع کی تھی ترجمہ کرنا شروع کی تھا ابن جوزی نے اے بی میں نور اے بی میں نور اے بی میں نور سلواس پاک نے شارع ترجمے کیتے نے ہر ترجمے پہ ابن جوزی بولے اے بی میں نور اے بی میں نور پرواز پاک نے اسے ساری ترجمے کیتے آخر تک مسکرات کیا دے رہے وہ ابن جوزی اشارہ سے وہ تیرے 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 زہرا دے لالیوں دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ لوگوں جسے مصطفیٰ بیان کے لیے الفاظ کے لیے علم کے لیے اپنا لواب دے کے جائے پھر 11-12 کی گنتی نہیں رہتی جب تک بولتا جاتا ہے اللہ علم کا سمندر دیتا جاتا وہ جو ہے اس واسطے میرے آقا حضرت عظیم البرکت امام عاشقہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے آپ کی نوکری پیش کر دیا بڑا پیارا لکھیا جی ذوق ہوئے وڈیرے بندیاں تو بغیر انہاں بندیاں تو بغیر جنہوں لگتا بھی انہوں دی آواز بیبیاں لی معذور بندیاں تو بغیر باقی ہر بندہ بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلام کی طرف فرمائے وجہ ہے عورت کی آواز میں پردہ ہے ایک بندے سمجھ رہے بھی خبریں ساڑھی آواز میں پردہ ہے اور مرد بن کے بولے اگر سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث سکھی آنے ہوندے ہیں تو جو ہے سرکار غوث آدم نشر کرم خدارا اے اس غوث پاک جنہاں دی اشار کے مقام و مرتبہ بیان کیتا جاتا ہے احباب دی وقت شین کا ذکر کرنا ہر نسبت کا ذکر کرنا ہر عزت والی ہستی کا ذکر کرنا لازم کیوں ہے کبھی سمجھا آپ نے تاکہ آپ کی آنے والی جنریشن آپ کی آنے والی نسل آپ کی اولاد اس کو سمجھ آئے کہ میرے باپ کے سینے میں کس کس کی محبت ہے اگر آپ اپنی محبت کا پرچار و اظہار نہیں کرتے کل کو آپ کا بچہ آپ کے عقیدے پہ نہیں ہوگا نہیں اور اپنے بچوں کے عقائد درست رکھنے کے لیے محنت کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ
جس کا دن آئے اپنے بچے کو بتلاؤ. آپ میں سے کتنے سارے لوگ ہیں چٹے ان پڑھ ہیں لیکن خدا کی قسم اللہ کے کسی بھی مقرب بندے کے گستاخ نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ماں باپ نے سکھایا ہے میاں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب بندہ اللہ والوں کی نوکری کرتا ہے. اگر آپ میں نہیں کوئی ان پڑھ بیٹھا تو بتلائیے. محبت کرنا اور دور رہنا اس سے پڑھائی کا کوئی کوسوں دور کا تعلق نہیں ہے. یہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے. عقیدہ بندے کا کیا کہتا ہے؟ ماں باپ نے ساری زندگی کیا سکھایا؟ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے نہ سلیبس پہ نہ رہو کہ اسکول کی کتابیں پتر پڑھ کے تو سارا پتہ ہی. خدا کی قسم کچھ پتہ نہیں ہے. کتابوں پہ نہ رہو. مختلف ادارے جہاں پہ بچے جاتے ہیں وہاں پہ نہ رہو. اسکول کالج یونیورسٹی جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان پہ ان کے رحم و کرم پہ نہ رہو. اپنے بچوں کو خود بتاؤ بیٹا میں سنی ہوں اور سنی اسے کہا جاتا ہے جو ہر نسبت کا نوکر ہوتا ہے. سنی اسے کہا جاتا ہے جس کے دامن پہ کسی بھی عزت آب ہستی کی بے ادبی کا داغ. اتنی بات اپنے بچوں کو سناؤ سمجھاؤ. مصطفیٰ کے صحابہ کا نام لے کے کہو میاں میں ابو بکر کا بھی نوکر, فاروق اعظم کا بھی نوکر, عثمان ذو النورین کا بھی نوکر اور مولا. اتنا سمجھاتے جا. اس کو بتا میاں تقابل نہیں کرنا, کبھی مقابلہ نہیں کروانا. ان کے عہدے جو ہیں جو ان کو عزت ملی ہے اعزاز ملی ہے تیرا میرا کام ہے. تو اڈا پٹھے پانا نوکر ہو گئے ذمہ دار بیٹھے ہو نا. تو اڈا پٹھے پانا نوکر ہو گئے. پیٹاں تے مجھاں تے بکریاں تے اٹھا تے کسی جگہ پہ رکھا ہوئے. وہ تواڈے ذاتی معاملات وچ عمل دخل کرتا پھرے شام نے. کی خیال ہے اگلے دن انہوں رکھو گے؟ آ بندے نے صحیح آکھیا چھتر مار کے کڈاں گے. حقیقت گل ہے تواڈے معاملات وچ آ کے تواڈا نوکر اٹھ کے آکھے یہ نہیں جو صاحب ادھر آ بندہ نہیں صحیح جو صاحب تسی نہیں صحیح جو صحیح رکھو گے. تانوں آپ پاویں وقت کرنا پیا نہ پاویں ڈنگر بیچنے پے یا آپ پٹھے پانے پہ تو جانا آ بارے چ آ مصری بارے چ. یار میں کوئی تو مصطفیٰ دے صحابہ دے بارے اسی گندیاں گلاں گندیاں سوچاں گندی فکر لے کے ٹر پویے تو سانو نوکری چ رکھن دے. کم از کم تیرے میرے نال کروڑ درجہ زیادہ عزت والے نے. لوگوں اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت سکھاؤ. آل محمد کی نوکری سکھاؤ. اولیاء کی عزت و عظمت ہے سکھاؤ. کل یہ نہ ہو کہ تیرا بچہ گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں وہاں گستاخوں کی لائن میں نہ کھڑا ہو. بات اتنی ہے میں نے پہلے کہا کہ مجھے آسان تقریر آتی ہے لیکن ہے میرے باس کا دن تو میں اور کسی کی بات کیسے کر سکتا ہوں. یا جس کا دن ہو اس کو سلام پیش کرو. ابو بکر کا نام آئے دن آئے اپنے بچے کو کہو اٹھے تیرا کھڑا ہو ابو بکر کا نام لیتے ہیں مل کے دونوں. اپنے بچوں کا مذہب اس کو محفوظ کیجیے. جس نے اپنے بچے کے مذہب پہ توجہ نہ دی فقط تعلیم اس کے ہنر اس کے معاملات کو سامنے رکھا. آخر کیا ہم نے اور ہماری اولاد نے ساری زندگی ادھر بیٹھے رہنا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو ابھی سے قبروں کے نقشے نظر آنے شروع ہو گئے. یہ جوانی تھوڑی دیر ہوتی ہے بھائی, تھوڑی سی دیر ہوتی ہے کب گزر جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں جوانی آئی تھی اور گئی. یہ لمحات زندگی کے مختصر ہوتی ہے. جہاں ہمیشہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کا خیال کرو. اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ. یاد رکھنا جو ولی والا نہیں ہو سکتا وہ کبھی علی والا, اور جو علی والا نہیں ہو سکتا بھلا نبی والا کیسے ہو سکتا ہے. یہ سارے ہاں لیکن پرکھ ضرور کرو. ہر ہرے گہرے کو ولی بنا کے سامنے رکھ کے نہ ٹھیک ہے جنا میاں دیکھو اس کے پاس علم ہے. علم اور عمل قول اور فعل دو چیزیں یاد رکھنا. ان میں تضاد نہ ہو. ان میں تضاد ہو تو درجہ ولایت تو بہت دور ہے. علم کچھ کہتا ہو عمل کچھ دکھاتا ہو یہ کوئی بات نہیں ہے. علم عمل علم کے تابع رہے
اور اس کی زبان سے مصطفیٰ کی عزت کی باتیں بندہ سنتا رہے، علم اور عمل اکٹھے ہوں اس طرح. یہ علم ہے، عمل اس کے نیچے اس کی کتابیں ہے. بے فکر ہو کہ اس کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ کے علم حاصل کرو، وہ تمہارے ایمان کا نقصان نہیں کرے گا. جس کا علم کچھ کہتا ہے عمل کچھ کہتا ہے، قول کچھ کہتا ہے اور فعل کچھ کرتا ہے، میاں کبھی بھی اس کے سامنے تعلیم کی، عقیدے کی خیرات لینے نہ جانا. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اور پہچان صرف علم سے ہو سکتی ہے. کس سے؟ کو بندہ کہ ولی ہیں کہ پر ماں دے پیٹے پڑے، میاں خدا ایسے اہل سنت کو بدنام نہ کرو. اگر علم ہے پھر عمل ہے پھر تمہیں ہاتھ پکڑ کے دربار علی تک لے جائے تو جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو خدا را انہیں درجہ ولایت پہ نہ پہنچاؤ، تم گناہ گار ہوگے. تم اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پتہ کر رہے انسان غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز پنجابی انداز الفاظ تلفظ ادائیگی اشارے کرنا ہے. کسی صاحب کو بات بری لگی ہو معافی چاہتا ہوں. کلام میں غلطی ہو تو اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی کا طلب گزار ہوں. اللہ آپ کا ہمارا آنا قبول فرمائے. بانیان محفل کی محبت، عقیدت، احترام، اہتمام، انسلام اللہ سبھی کو شرف قبولیت کا مقام عطا فرمائے. آمین. منو حکم ہے کہ بندیاں سون نہیں دینا. اللہ سلام عطا فرمائے. جی 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 بسم اللہ. اچھا جی بسم اللہ. جزاک اللہ. اللہ برکتاں عطا فرمائے. لنگر ہے نا وہ مگا لو نا، آسرا ہوئے تھوڑا جہا. درود وافری صلی اللہ علیہ شیر ہوئے گا اور بنا سماعت کرنا. سونا تیرا شجرہ کتنا پیارا شجرہ سونا ہو سکتا ہے جڑا مصطفیٰ نے آپ بیان کیتا ہے. آدم تو لے کے اپنے باپ عبداللہ تک جتنے میرے باپ نے اجداد نے یہ سارے پاک نے. ابا تو لے کے اماں آمنہ تک جنیاں میریاں ماما نے ساریاں بولو سارے ساریاں پاک نے. میاں ایدے تو چھوڑا شجرہ کدہ ہو سکتا ہے. بابا بولو سبحان اللہ. سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ دعوائے اشارہ ہاشمی دلدارا ہاشمی دلدارا لال پاک ہاتھ اٹھا کے سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ گواہی ہو جائے. سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ. پہلا شیر سرکار دیا پیچھے بیٹھے نے میاں تاری نظر کرتا پیا. بزرگ دعا دینے کے نوجوان پوری اپنا سماعت کریں گے. سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ دے ہر ایک شے سکتا ہے دے ہر ایک شے سکتا ہے. ایک ہے علی چہرہ وہ تیری سیج کے سہ سکتا ہے. آقا تیری سیجت سہ سکتا ہے. سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ. میں کھڑے ہو کے توڑا دیدار کرنا علماء بھی بیٹھے رہنے گے میاں تسی بیٹھے رہنا ہے. میں سارے نشیرے پڑھا گا بھی کیڑا بہت راضی بیٹھا ہے. ایک بار یاد چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ. سونا تیرا شجرہ
سونا تیرا شجیرہ اتنا بڑا شیر ہے میرے کو کوئی تاریخ ہو رہا ہے انی بڑی گل ہے انی بڑی گل سن کے ویکھو جے تے گل بڑی ہوے تے بڑی ساری سبحان اللہ سبحان اللہ سونا تیرا شجیرہ تیرے در دی تھاں کوئی نہیں تیرے در دی تھاں کوئی نہیں باپ ملا ساسی وہ تیری ماں جی ماں کوئی آقا تیری ماں جی ماں کوئی نہیں سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ دل کرتا سرکار نے ماں پیو نو ہاتھ چاہ کے کوئی سلام کی وجہ بنا بولے سبحان اللہ دوبارہ پڑھنا تاکہ پوری لذت آوے تیرے در دی تھاں کوئی نہیں ایس گل سبحان اللہ آپ دل تے خدا دی قسم حق ادا ہو جاندا محبوب نے در میں کسے در ہے نہیں توجہ کرنا تیرے در دی تھاں کوئی نہیں تیرے در دی تھاں کوئی نہیں باپ ملا ساتھی وہ تیری ماں چاہیے ماں کوئی آقا تیری ماں جائی ماں کوئی نہیں سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ دعویٰ ہے اشاقہ دا اوہ ہاشمی دل تارا اوہ ہاشمی دل تارا تو لال پاکا دا سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ توجہ کرنا جی آؤ تو شجرے جو لے کے پیر میرے لشار دربار تک سفر کریں آپ کی آنے نمہ پنہ بولو سبحان اللہ سونا تیرا شجرہ سونا تیرا سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ نہ سونا سوچو کرنا کوئی مثل نہیں ڈولنی کوئی مثل نہیں ڈولنی شف کر میرے علی کوئی چاہنے یا بولنی اے چاہنے یا بولنی سونا تیرا شجرہ سونا تیرا شجرہ اللہ اسلام کی دے میں اللہ بڑا پاس آن فرمائے آمین توجہ کرنا یار بندہ دو شیر نہیں دو آتے کسی چنگا نے پانچ دیتا دے تری جائے جمعوان دے سبھی کا رہنما میرا نبی ہے سبھی کا رہنما بولیے سبھی کا رہنما میرا نبی ہے 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 حبیب کبریا میرا نبی ہے حبیب کبریا میرا نبی ہے کوئی ہو جائے حبیب کبریا میرا نبی ہے حبیب کبریا میرا نبی ہے پہلا شیر اہل ذوق کی نظر جڑے میرے نال بیٹھے ہیں سارے لوگ انہاں دی نظر پھر تہاڈی واری آئے گی ہاں چلو اقصا میں تم کو دکھاؤں چلو اقصا میں تم کو دکھاؤں
انبیاء میرا نبی ہے، امام انبیاء میرا نبی ہے، امام انبیاء میرا نبی ہے، حبیب کبریا میرا نبی ہے۔ محمد سے بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حبیب کبریا میرا نبی ہے۔ اور جو لوگ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی نظر شیر کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو اکٹھے مصطفیٰ کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ الفاظ کو تولیے گا پھر بولیے گا، اگر بولنے کے لائق ہوئے تو، ورنہ بے شک نہ بولیے گا۔ جسے آدم سے پہلے تھا بنایا، جسے آدم سے پہلے تھا بنایا، وہی تو خدا میرا نبی ہے، وہی تو خدا میرا نبی ہے، حبیب کبریا میرا نبی ہے، حبیب کبریا میرا نبی ہے۔ اور انبیاء کی شان بھی اس میں ہے، اور مصطفیٰ کریم کی شان بھی ہے۔ شعر ایسا ہے کہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ میری وہ بہنیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو مصطفیٰ کی میلاد میں بھیجا، میری وہ مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو مصطفیٰ کی محبت کی تربیت دے کے میلاد میں بھیجا، میری وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنے بابا کو عشق مصطفیٰ کے اصول کے لیے مصطفیٰ کے میلاد میں بھیجا۔ ہر عزت والی عورت اور ہر آنے والا عزت والا شخص اس کی نظر شیئر کرتا ہوں، جس کو سمجھ آئے وہ اس محفل کا حسن بڑھا سکتا ہے۔ آپ بھی فیصلہ ہے، ہم آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، آپ آنکھیں کھولے رکھیے گا۔ یقیناً جن کا ذکر ہے وہ سماعت بھی کرتے ہیں، تیرے میرے دل کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ پہلے ایک عزت اور مقام اور شرف سن کے پھر آگے سفر کریں گے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس جیسا امت میں کوئی نہ ہو، جس جیسا امت میں کوئی نہ ہو۔ نبی سے امتی بڑھ جائے، وہ نبی کیا ہے؟ اس لیے نبی جیسا امت میں کوئی نہیں ہو سکتا، حسن میں نبی جیسا نہیں ہو سکتا، علم میں نبی جیسا نہیں ہو سکتا، حکمت میں نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے سارے معاملات ہیں، وقت بہت بچاتا، بس اتنی سی بات یاد رکھنا، امتی نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جناب حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک یہی اصول و ضوابط ہے اللہ کی۔ آئیے انبیاء کی شان سنی ہے، اب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ سبھی کا رہنما میرا نبی ہے۔ میں شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، دیکھتے ہیں آپ یہاں کی محبت کی کس معراج میں بیٹھے ہو۔ نبی سارے ہنسی ہے ہنسی ہے میرے مولا، حسن کی انتہا میرا نبی ہے، حسن کی انتہا میرا نبی ہے، حسن کی انتہا میرا۔ دوبارہ شعر پڑھتا ہوں، اب میں آنکھیں کھول کے آپ کے جذبات دیکھوں گا۔ ہاں جزاک اللہ شکریہ، اللہ عزت دے۔ نبی سارے ہنسی ہے ہم نے مانا، نبی سارے ہنسی ہے ہم نے مانا، پر حسن کی انتہا میرا نبی ہے، حسن کی انتہا میرا نبی ہے، حبیب کبریا میرا نبی ہے، حبیب کبریا میرا نبی ہے۔ اور آپ میں آپ کی بات کرتا ہوں، جیسے سمجھ لگے کہ آپ
اس میں شامل ہیں تو شامل کلام ہو سکتے ہیں. کسی سے کیوں کروں فریاد کاوش, کسی سے کیوں کروں فریاد کاوش, میرا تو آسرا میرا نبی ہے, میرا تو آسرا میرا نبی ہے. آخری بار ہاتھ اٹھا کے بولیے, سبھی کا رہنما میرا نبی ہے, سبھی کا رہنما میرا نبی ہے. اللہ آپ کی اس میں مزید برکت عطا فرمائے. لنگر شریف آ گیا ماشاءاللہ, لنگر آ گیا. ایک سوال ہے, لفظ صادق تے صدیق کی فرق ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اسلام کی برکت عطا فرمائے. بیٹا سوال ہے بڑے اصول ہے, سوال نال ان معاملے نہیں کیتے ہیں تسی نہ تے دربار سے کھایا تے انشاءاللہ تعالی بیٹھ کے کریں تفسیر بھی ایدا ہوندا نے پتر یہ لفظ جڑے ہوندے نے زبان پیدا کرتے ہیں, لفظ وچ بہت سارے الفاظ نکل کے اودے معنی اودے حالت کیوں کیندے واسطے قریب نزدیک تھوڑے زیادہ ٹیچر نے سمجھا نے اسکولے پڑھیا سمجھ نہیں ہوتی, ادھر سے بیٹھیاں سمجھ آتی. سبحان اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ تعالی سے اچھی فرمائے. جزاک اللہ. ہو بنے کرے بولو سبحان اللہ. میں ایسے بھائی نے کیا ہے یہ واسطے ایک شعر اور پڑھا گے تاکہ بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ. یہ لنگر کا میں نے پیران دا میک بند ہویا یا سپیکر بند ہویا. ہائے کرم سرکار دا, کرم سرکار دا, جڑا بندہ طالب کرم بندہ بولے سبحان اللہ. کرم سرکار دا, کرم سرکار دا, کرم سرکار دا, کرم سرکار دا. جناتے ہو جاوے, جناتے ہو جاوے انہوں تار دا, کرم سرکار دا, کرم سرکار دا. میرے مصطفیٰ کریم کی گل ہوئی, آؤ مسجد اقصی جانے ہیں, وہ تے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے سارے نبی تشریف فرما نے اور سارے اللہ دے یاد میں کھڑا ہے. اچھی سارے سبحان اللہ, سارے فرمائے نے میرے محبوب نبی مصلی تے نے سارے بیٹھے انجن کر کے چہرہ مصطفیٰ ویندے پے, رب دے یار دا چہرہ ویندے پے, شاید نقشہ بنا کے تواڈے تے بھیجیا ہے. سونے تک دے رہے, سونے نیوی پاکے بہ گئے, تکن والے تک دے رہے, تکن والے تک دے رہے, تکن والے تک دے رہے.